तरले मिन्नतें करने के लिए कुरान मजीद उठाया था। अगर आप मेरे घर में ना आए होते, अगर आप मेरे घर में ना आए होते तो मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालता। इमरान खान इस तरह बौने लोगों पर नहीं बोलता, वो गैरत वाला। आपके अंदर एक छुपा हुआ पटवारी नजर आ रहा है कि मरियम के नाम पे आपका वजूद क्या शुरू हो गया। पहली बात ये क्यों, क्या खातून है, क्या वो खातून जो है वो जिसकी चाहे 25 साल दे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुल्क के साथ गद्दारी एक छोटा मरहला था, छोटा मामला था, 10 साल की सजा। पाकिस्तान का कानून जो है वो लंबा लेट जाता है, रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, तो क्यों बात ना करें? अगले साल ये केस चल जाएगा, अगले साल ये केस चल जाएगा, इंशाल्लाह चलेगा। जज इस कदर उसको फीड किया गया था और इस कदर वो बुज़दिल जज था, उसने जज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब पहले तो आपका बहुत मैं मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा साहब ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? एक तरफ एक अदालत केस करती है कि मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की बीवी हैं, तो उनको तोशाखाना केस में उनको सजा मिलती है, और दूसरे में उनको सजा दी जाती है और लाखों रुपए जुर्माना किया जाता है कि वो उनकी बीवी नहीं है। आपको कुछ समझ आती है? जरा बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। कुरान मजीद, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मजाक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पहले तो आम लोग जो हालात थे वो कर रहे थे, लिबरल तबका कर रहे थे, और अब हम पाकिस्तान जिस यहाँ के जजेस जो हैं वो इस्लाम की, शायरिल्लाह की तौहीन करना, उससे भी नहीं चूक रहे। ये जो इमरान खान साहब की दुश्मनी में या उनके बुग़्ज़ में या उनके हसद में जिस तरह के फैसले हमारी ज्यूरी ने किए, ये पाकिस्तान की तारीख नहीं दुनिया की तारीख में अदालत के माथे पर ये कलंक का टीके के तौर पर रहेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो भी मामलात आप मुखालिफिन ने करने हैं वो करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और उसकी हुदूद को तो पामाल ना करें। पहली तो बात यह है कि निकाह एक बड़ा ही मुकद्दस फरीज़ा है, बंधन है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे लिए बनाई है। अब इस्लामिया ने पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर 25 करोड़ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो निकाह के मुकद्दस रिश्ते पर बाप सारी ज़िंदगी अपनी कमाई जो है वो लगा देता है बेटी का घर बनाने के लिए, और यहाँ पर उस मुकद्दस रिश्ते को पामाल करने के लिए पूरे इंटरनेशनल जो है वो ग्रुप्स इसके पीछे हैं। अगर कल को इंशाल्लाह इस पर रिसर्च हुई तो ये बात नज़र आएगी कि हमारा ये वकील, जिसको कुदरतुल्लाह कहा गया है, और मैं इसको कहता हूँ कि इस पर अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाह अलैह है, इसने पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का, कुरान का, दीन का, निकाह का मजाक उड़ाया है, और 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके दीन का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पर निकाह जैसे मुकद्दस सुन्नत को, जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल की सुन्नत है, उसको कल जो है वो फारिग कर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह पाक के हुक्म की जो है हुक्म अदुली की नाफरमानी की। सर, खावर मानिका साहब पिछले 5 साल के करीब जो है वो खामोश रहे। क्या उस वक्त निकाह जायज़ था, सही तरीके से हुआ था, अब गलत हो गया है? पहले तो वो कहते रहे कि मेरी बीवी बड़ी पाक दामन है, बड़ी नेक सीरत है, फलां फलां, और अब वो कुछ बयानात दे रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नजर आती हैं? पहली तो बात यह है कि वो खावर नायिका का किरदार अदा कर रहे हैं, मानिका फैमिली का किरदार नहीं अदा कर रहे। ये खावर नायिका, इसका तो कोई बयान भी जो है वो इतबार के काबिल नहीं है। पहला बयान था कि बुशरा बीबी बहुत पाक दामन है और ये निकाह जो है ये बड़ा बरकत वाला है और इमरान खान जैसा इंसान कोई नहीं है। दूसरा बयान, जब उसको गिरफ्तार किया गया करप्शन केस पर, एक ऐसा बंदा कि जिसकी अपनी रेपो जो है वो लूट मार धाड़ और करप्शन के ऊपर है, जब उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर उसको जो है वो जेल से ही अगले दिन अदालत में पहुंचा दिया गया, तो ये सारे सवालिया निशान हैं कि पहले एक आम हनीफ शहरी, जो आम शहरी है, उसकी तरफ से केस किया गया जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था, क्योंकि इमरान खान को जो है वो रकेदना था, इमरान खान को लेग पुलिंग करनी थी उसकी। जब वहां पर उनको पता चला कि यहां तो हमारी दाल नहीं गलनी, तो उस केस को विड्रा किया गया। अब मैं अदालत के माहिरीन को और जजेस से ये पूछना चाहता हूं कि एक केस जिसको पहले विड्रा किया गया, फिर उसी केस को और जगह पर जो है वो रजिस्टर्ड करके उसके ऊपर पूरा करैक्टर एसोसिएशन जो की गई, वो क्या ये आपकी अदलिया का यही चेहरा है? क्या जजेस इसीलिए तनख्वाह लेते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का एक मकबूल तरीन लीडर, उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत ज़बरदस्त लीडर, जिसे उम्मत अपने लीडर के तौर पर देखती है, आप उसका सिर्फ किरदार कुशी करने के लिए जो है वो ये सारे फैसले लें? जजेस तो जिस तरह काम कर रहे हैं वो रैंकिंग बोल रैंकिंग सबको पता है। इस्लाम के अंदर जो गवाहान है उनका कोई क्राइटेरिया होगा, कोई जाहिद होगा, आबिद होगा, सादिक होगा, अमीन होगा, उसके मुताबिक जो गवाहान आए हैं अदालत के अंदर, जिन्होंने खान साहब के खिलाफ तासुरात कलम बंद करवाए हैं, वो कौन से क्राइटेरिया पर पूरा उतरते थे?
کب لائے گئے, کس طرح سے لائے گئے, کیا ان کے خد و خال تھے, اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شرمناک پہلو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کیس تھا, یہ کیس بھی اسلامک رول آف لا سے یہ اس پیرامیٹر پر اترتا ہی نہیں تھا کہ اس پر کیس کیا جائے. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے کہ نکاح کا اعلان کر دو. کیا عمران خان نے نکاح کا اعلان نہیں کیا؟ اگلی بات ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت کا معاملہ جو ہے وہ عورت کے حق, عورت کا اس پر اختیار ہے. طلاق کا جو معاملہ ہے وہ مرد کے اختیار میں ہے. مرد کا قول طلاق میں جو ہے وہ ویلڈ ہوگا, عدت کے اندر جو ہے وہ عورت کا قول وہ معتبر ہوگا. یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کا جو انٹرویو ندیم ملک صاحب کے ساتھ ایک چینل پر ہوا, وہ آن دی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے گھر سے عدت پوری کر کے آئی تھی اور اس کے بعد نکاح ہوا. اب خاتون کا وہ بیان کس عدالت نے کس قانون کے تحت جو ہے اس کو ریفیوز کیا, ریجیکٹ کیا, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت ایبلیٹ جو ہے اس کا اس سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہاں پر عدت جو ہے وہ اتنے دنوں میں ہو سکتی ہے. اسلامی تاریخ میں یہ پہلی نوعیت کا کیس ہے. کیا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا کیس آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں, یا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں, یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کوئی ایسا کیس کوئی تاریخ میں کچھ شواہد ملتے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ ہو اور عورت کی گواہی مانی گئی ہو؟ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ اس پاکستان کے اوپر رویا جائے کہ اس طرح 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جو ہماری عدلیہ کے اندر ہمارے ملک کے اندر کیا گیا. میرے پاس قرآن مجید, احادیث شریف اور سیرت کی اور تاریخ کی ایک ہیوج جو ہے وہ لائبریری ہے. الحمدللہ میں اس کا ایک طالب علم ہوں. میرے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل جو ہے وہ موجود ہے. سنن نبی داود کے اندر 2229 نمبر حدیث ہے کہ آپ کے سامنے ایک خاتون کا معاملہ آتا ہے اور آپ نے اس کی بات کو مان کر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. تو یہاں پر تو جج کے سامنے جو ہے وہ بشرا بیگم صاحبہ نے قرآن مجید پر حلف بھی دیا اور کہا کہ میں عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح کیا ہے. لیکن جج اس قدر اس کو فیڈ کیا گیا تھا اور اس قدر وہ بزدل جج تھا, اس نے ججوں کی تاریخ کو جو وہ گہنا دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے سیاہ حروف کے اندر لکھا جائے گا. لیکن یہاں پر جج نے جو ہے وہ قرآن کے حلف کو بھی اس سے بھی ڈینائی کر دیا. عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا قرآن مجید پر, اس کو بھی ڈینائی کر دیا. بشرا بیگم نے جو ہے وہ قرآن مجید پر ہاتھ دیا, اوت دیا, اس کو بھی جو ڈینائی. تو یہ یہاں تو ایک عام دنیا دار بندہ ہونا, اس کے سامنے قرآن مجید کی باری ہے تو وہ کہتا ہاتھ نہیں رکھو, تم نے کہہ دیا تو ہو گیا. سر یہ سارے معاملات مجھے ایک سابقہ چیف جسٹس کا بیان یاد آتا ہے کہ وہ اپنے آخر دن سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دینے کے لیے نہیں ہیں, ہم یہ جو 1973 کا آئین ہے جس کو توڑے پوڑیں تو پیچھے اس کو کھودیں تو انڈیا ایکٹ 1935 بنتا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ 1973 کا آئین ہے, ہم اس کے محافظ ہیں, عوام کو ہم نے انصاف کو نہیں دینا. آج ہی کچھ گھنٹے پہلے فیاض الحسن چوہان کا بیان آیا ہے کہ ان کا پہلے خاتون کے ساتھ ان کا نکاح تھا وہ بھی 2 دفعہ ہوا تھا. یہ سیاست کے اندر ذاتی زندگی کو کب تک گھسیٹا جائے گا؟ مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں اور بونے قد کے لوگ, گندی نالی کے کیڑے جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے جو چوہان ہے اس کا حریم شاہ کے ساتھ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے آفس کے اندر منسٹر ہوتے ہوئے, کیا ایسے بدبخت لوگ, فیاض الحسن چوہان کا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس نے جناب اس سے پہلے ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان کے ترلے منتیں کرنے کے لیے قرآن مجید اٹھایا تھا اور حلف دیا تھا عمران خان میں وفادار. تو جس کا قرآن کے اوپر اعتبار نہ ہو, جس کا اپنا کردار یہ ہو کہ وہ حریم شاہ کے ساتھ اس کے تعلقات وہ اسی طرح اور طرح کی عورتوں کے ساتھ, تو وہ عمران خان کے قد پر پہنچنے کے لیے عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالیں گے. تو قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی گواہی کبھی قبول ہی نہیں ہوگی. ولن تقبلوا لہ شہادۃ ابدا, کہ ان کی گواہی آپ کبھی قبول نہیں کریں گے. گواہی کے معیار پر تو اتریں. ہمارے ججز کہتے ہیں ہم قانون کے محافظ ہیں, ہم آئین پاکستان 1973 کے آئین کو تو ضیاء الحق نے رون دیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کتنے پرویز مشرف آیا اس نے رون دیا. ابھی ہمارا قانون جو ہے وہ آئین پاکستان معطل ہے. کس آئین اور کس قانون کی بات ہے؟ امریکہ کا ایک سائفر آتا ہے اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ لمبا لیٹ جاتا ہے, رات کے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. یہ کون سا آئین ہے کہ آپ 16 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل کے اندر بیٹھے ہیں. ایک قیدی مجرم بھی نہیں, وہ ملزم ہے اور اس کو تم نے قید کیا ہوا ہے زبردستی کیونکہ تمہارے پاس طاقت ہے اور تم جو ہے وہ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہو. انگریز جب یہاں آئے اور وہ مغلوں کو انہوں نے تہس نہس کیا, وہاں سے کچھ لوگ انہوں نے خریدے بھی صحیح,
بڑی مثالیں ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, میر جعفر, میر صادق وغیرہ وغیرہ. لیکن انگریز جاتے جاتے اپنی جو تاریخ لکھوا کر گئے ہیں اس میں مغلوں کو وہ بڑا بدنام کر کے گئے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر کے گئے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے یہاں پر ترقیاتی کام کیے تھے, جو ڈیولپمنٹ کی تھی, جو اکانومی کی شرح تھی وہ بہت بلند پائے پر تھی, اور گولڈن سپیرو سونے کی چڑیا ہندوستان کو پورے دنیا میں مانا جانا پہچانا جاتا تھا. اب وہ سلسلہ ابھی بھی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ جس کو ہرا نہیں سکتے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو گوروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے اوپر کب تک ہمارے سیاستدان چلتے رہیں گے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ انور مقصود صاحب جو ایک دانشور ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ خان کی جنگ جو ہے وہ جناح سے بڑی ہے, کیونکہ گورے جو ہے وہ بے غیرت نہیں تھے. جتنے بھی مغل حکمران آئے ہیں ان کی جو کریکٹر ایسوسیشن ہوئی ہے وہ ہمارے بر صغیر کے لوگوں نے کی ہے نا. ٹھیک ہے, یہاں پر نواز شریف جیسے اور ان کے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں تاریخیں لکھوانے کے لیے, وہ صحافی بھی خرید لیتے ہیں, قلم بھی خرید لیتے ہیں, دوات بھی خرید لیتے ہیں, سیاہیاں بھی مہیا کر دیتے ہیں. ابھی پچھلی گورنمنٹ جو آئی عمران خان کی حکومت پر شب خون مار کے 10 ارب روپیہ صرف میڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور اپنا عمران خان کے خلاف بیانیاں بلڈ کرنے کے لیے. تو انگریز جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کردار کشی نہیں کرتے تھے جس طرح کہ ہمارے یہاں کے نام نہاد مسلمان کردار کشی کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو رہا, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں. الیکشن سے چند دن پہلے, الیکشن سے 3 دن 4 دن پہلے جو ہے کیا قیامت آ چلی تھی کہ آپ کو فیصلے پہ فیصلہ, ایک سزا. میں آپ کے میڈیا کے وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستانی قوم سے اور ججز سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے سائفر کیس, غداری کا کیس چلایا عمران خان پر, اور اس کیس میں آپ نے عمران خان کو 10 سال کی سزا دی. کیا غداری بڑی تھی یا ایک توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے وہ بڑی تھی, اس کے اوپر آپ نے 14 سال کی سزا دے دی؟ ملک کے ساتھ غداری ایک چھوٹا مرحلہ تھا, چھوٹا معاملہ تھا, 10 سال کی سزا, اور جو گھڑی ہے توشہ خانہ کی اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو 14 سال کی سزا. اور اس میں بھی میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج پاکستان کے ناظرین اور دنیا بھر کے لوگوں سے کہ کیا ایک جرم میں 2 سزائیں 2 مقدمے چل سکتے ہیں؟ توشہ خانہ پہ پہلے آپ نے 2.5 سال کی سزا عمران خان کو دی, وہ نہیں جھکا, وہ نہیں ڈرا, تم نے اس کے اوپر 10 سال کی سزا دے دی. یہ کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں؟ پاکستان کے علماء کو اس وقت جو ہے وہ اٹھنا ہوگا, کیونکہ ہمارے نظام نکاح پر جو ہے یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ پوری طرح جو حملہ آور ہو چکی ہیں. علماء کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ایک نکاح کا ایک ایونٹ ہے, فنکشن ہے, وہ مسجد کے اندر نہیں کرواتے, بھاگے توڑے چلے جاتے ہیں شادی حالوں کے اندر. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, وہ ہندوازم ہے, وہ کرسچینٹی ہے, جوش ہے, وہ جینزم ہے, وہ سارے عبادت گاہوں کے اندر جا کے نکاح کی ان کی جو بھی سیرمنی ہے, ہمارے مولوی کیوں بھاگے چلے جاتے ہیں شادی حال کے اندر؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی نکاح پڑھنا ہے تو مسجد کے اندر آؤ, شادی حال میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے بہت زبردست بات کی, لیکن یہاں پر میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. جب میرا نکاح ہوا تو میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ نکاح مسجد کے اندر ہوگا, جبکہ میرے سسر اس وقت وفات پا چکے ہیں, انہوں نے کہا نہیں شادی حال میں. میں نے کہا جی میں مسجد کے اندر سے نکاح ہوں گا, اس کے بعد شادی حال میں. آپ نے جو شادی حال پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے, اس میں صرف علماء ذمہ دار نہیں بلکہ ان کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں, مولانا شجاع الملک صاحب, انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا ہے کہ میں پاکستان کے تمام علماء کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں. اس فیصلے کو جو جج کا آیا ہے وہ پورے علماء جو ہیں تمام مکاتب فکر کے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں. تو علماء کو آگے بڑھنا ہوگا. اصل میں جو بات ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بیوی ہونا جرم ہے, نکاح جرم نہیں تھا. اس بیوی کو توڑا گیا ہے کیونکہ وہ بکی نہیں ہے. جس طرح ریحام خان بک گئی تھی, بکنا شروع کر دیا تھا شہباز شریف کے کہنے پر, اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ بشرا بی بی بھی جو ہے وہ بکتی اور وہ بابا ہو جاتا کیونکہ عمران خان کی لیگ پولنگ ہو جانی تھی. بشرا بی بی کا جو حجاب ہے, بشرا بی بی کا جو نقاب ہے, عمران خان کی جو غیرت ہے, وہ چاہتے تھے لبرل طبقہ بھی اور یہ سارے جو یورپ کے دلدادہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کی بیوی بھی ننگے ہو کے باہر نکل کے آتی, جس طرح مریم جو ہے وہ ننگے ہو کے باہر پھر رہی ہے. تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. سر مریم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی. ایم ناراض ہو جائے گی. عمران خان جیسے بڑے قد کاٹ والے لوگ اندر چلے گئے, میں اور آپ ان کے سامنے کیا چیز ہیں؟ چھوڑیں پڑے اس کو. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا وہ پہلے جو مثال لے رہے تھے کیا پدی کا شوربہ, جانے دیں اس کو. الیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں سر, 2-3 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو ہونے میں. عمران خان کو گرانے کے لیے سارے حربے انہوں نے اپنا لیے ہیں. میرے لاکھوں ہزاروں اختلافات ہوں گے خان سے. اب ہم یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا ووٹر نکلے گا
उस तरह जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में निकला था, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, वफाक में भी नून लीग की हुकूमत थी, सारा स्टेट सिस्टम उनके कंट्रोल में था, तब वोटर बहुत ज़्यादा टर्न आउट हुआ तो 95% सीटें जो है वो पीटीआई निकाल गई। क्योंकि अब इस सूरत हाल में इतना ज़्यादा गिराव चढ़ाव और खींचातानी के बाद भी वोटर निकलेगा। वैसे मुझे आपके अंदर एक छुपा हुआ पटवारी नजर आ रहा है कि मरियम के नाम सर, पे इसमें आपका वजूद पटवारी क्या शुरू हो गया। पहली बात ये क्यों, क्या खातून है, क्या वो खातून जो है वो जिसकी चाहे 15 साल दे, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिस तरह बीबी बुशरा मेरे लिए काबिल एहतराम है, उस तरह मरियम भी है, लेकिन बीबी बुशरा का ज्यादा एहतराम है, मरियम को थोड़ा कम है। बुशरा बीबी पहली बात यह है कि वो पब्लिक फिगर नहीं है, बुशरा बीबी पब्लिक फिगर नहीं है, वो सियासत के अंदर नहीं है। मरियम नवाज जो है वो इज्जत है उसकी। आप ऐसे नहीं, फिर मेरी बात सुने ना, मरियम नवाज जो है वो पब्लिक फिगर है, उसने अपना निकाह जिस तरह किया, क्या कौम के सामने नहीं है? मेरी बेटी इस वक्त यहाँ पर बात सुन रही, मैं ये बात नहीं कर सकता कि उसकी पहली बेटी किस तरह पैदा हुई सारी दुनिया के सामने। क्यों बात ना करें? अगले साल ये केस चल जाएगा, अगले साल ये केस चल जाएगा, इंशाल्लाह चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा कि वो 4 महीने में बच्ची जो है वो किस तरह आ गई। करना चाह रहा अगले सारी कौम के साथ आप उसे वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, आप उसे वजीर आला बनाना चाह रहे हैं, और मेरा हक नहीं है कि मैं उस पर बात करूं और वो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की बच्चियों के ऊपर जो है वो किरदार कशी करे। बात तो सुने ना, अभी 1.5 साल बाद इमरान खान की फिर हुकूमत आ जाएगी, फिर वो इमरान खान के लोग यही बच्चा पैदा करने वाला केस शुरू कर देंगे, हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। इमरान खान का कद काठ है, इमरान खान गैरत वाला है, वो अपने मुखालिफिन पर भी इस तरह नहीं बोलता। इमरान खान इस तरह बौने लोगों पर नहीं बोलता, वो गैरत वाला बंदा है। इसने आज तक इनके किरदार पर बात नहीं की है। ये नून लीग का वतीरा है कि कभी बेनजीर की जो है मैं वही कहने लगा, आपने ये बात नहीं करनी कि नवाज शरीफ और बेनजीर वाला किससे नहीं करना। मैं अभी ये कहने लगा था कि अब आपने ये नहीं कहना कि नवाज शरीफ पहले एक औरत से लड़ता रहा, जब एक मर्द की बारी आई तो अपनी बेटी को पेश कर दिया, और मरियम को ये लोग कहते हैं कि तुम शुक्र करो तुम्हारा एक मुकाबला गैरतमंद आदमी से हुआ, अगर नवाज शरीफ जैसा होता तुम्हारी फोटो फेंकता। ऐसी बात नहीं करनी आपने। तलत चौधरी साहब, मुझे बहुत जबरदस्त इख्तलाफ है, मैंने पहले कहा था कि आपके अंदर पटवारी है, अब मुझे पता चल रहा है कि आप पूरे पटवारी हैं। अगर आप मेरे घर में ना आए होते, अगर आप मेरे घर में ना आए होते तो मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालता, कान से पकड़ के कहता कि जाइए, मेरा वक्त आपने जाया किया है। मैं ऐसे लोगों के साथ बात नहीं